الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قالت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ صلوات دے جماعت۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، یقیناً میں آمادہ ہو کر ذکر کرنے کے لیے نہیں بلکہ ذکر سننے کے لیے آیا تھا، اور شاید اسی لیے ذہنی طور پر میں ابھی تک اپنے کو آمادہ نہیں کر سکا، اور قالت فاطمۃ الزہرا کہہ کے میں نے ثانی زہرا کی زبان پر جاری ہونے والے الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے۔ بہرحال یہ بنت علی جناب زینب صلوات اللہ علیہا کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ ہیں۔ پہلی وضاحت تو یہ میں عرض کروں گا، اس کا ترجمہ لیکن مولانا محمد حسن معروفی صاحب قبلہ کو مجلس کو خطاب کرنا تھا، اور انہوں نے تبرکن اور تیمناً ذکر کی سعادت بھی حاصل کی، اور مجھے حکم دیا کہ میں ذکر کی سعادت حاصل کروں۔ میں مولانا کے قدیمی ارادت مندوں میں ہوں، اور اتفاق سے قبل مجلس میں نے مولانا کو 93 کا وہ پوسٹر دکھایا کہ جو تبلیغی مجالس میرے وطن شہر رائے بریلی میں منعقد ہوئی تھیں، جس میں اس وقت سے لے کر اب تک کے بے مثال خطبہ جمع ہوئے تھے 14، ان 14 میں ایک مولانا محمد حسن معروفی صاحب بھی تھے، جس پروگرام کا کنوینر میں تھا۔ لیکن بہرحال یہ میرے لیے شرف کی بات رہی کہ، اور یہ جملہ آیت اللہ وحید خراسانی دامہ ظلہ العالی کا اتنا بڑا آدمی جب یہ جملے کہتا ہے تو مجھ جیسا تو اسے صرف نقل کر سکتا ہے۔ بہت معرفت والی بات بیان کرتے ہوئے انہوں نے عجب جملہ کہا میں تو کچھ نہیں ہوں لیکن میں نے بہت بڑے لوگوں کو دیکھا ہے۔ تو یقیناً میں تو کچھ نہیں ہوں لیکن میں نے بہرحال بہت قداور، اس لیے کہ میرے اساتذہ میں جو لوگ رہے مولانا گواہی دیں گے، چاہے وہ مولانا شاکر صاحب قبلہ امروہوی ہوں، چاہے وہ مرحوم ہو گئے، چاہے مولانا حمید الحسن صاحب ہوں، یا ان جیسے ہمارے بزرگ ہوں، ہمارے لیے بس شرف یہ رہا کہ بہت ہی بچپنا کہہ لیں یا بالکل آغاز جوانی کہہ لیں، یعنی ہم نے پہلی تقریر مولانا کے ساتھ کانپور شہر میں آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ کے تعزیتی جلسے میں 89 میں کی تھی۔ تو آپ 89 سے اب تک کا اندازہ لگا لیں۔ بہرحال یہ سببی گفتگو ہو رہی تھی، لیکن
چھوٹوں کو نوازنا، یہ ہمیں بزرگوں سے سیکھنا چاہیے. اور ادب اور تہذیب یہی ہے. مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ مولانا نے کہا کہ پڑھنا ہے تمہیں. میں نے کہا ہمارا ادب یہ ہے کہ اگر پڑھیں گے بھی تو ہم پہلے پڑھیں، آپ بعد میں پڑھیے. لیکن اب وعدہ مولانا سے تھا، اگر ان کو جب پکارا گیا تھا تو میں اٹھتا تب بھی یہ ہوتا کہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، ورنہ اگر طے ہوتا کہ دونوں کا اعلان ہے تو میں آگے بڑھ کر کے آتا اور کہتا کہ نہیں بھائی آپ بعد میں پڑھیں گے. تو کبھی کبھی سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ جو آدمی چاہتا ہے وہ ہو نہیں پاتا. تو بہرحال جو بھی سب کچھ ہے، لیکن یہ سب اسی واقعے کے ذیل میں ہے جس کا ذکر مولانا نے کیا کہ واقعہ ہونے کے بعد بیان کیا جاتا ہے، لیکن واقعہ کربلا اس واقعے کو کہتے ہیں کہ جو ہونے سے پہلے بیان کیا جاتا ہے. تو جس کا ہونے سے پہلے ایسا ذکر ہو، ہونے کے بعد اس کا کتنا ذکر ہونا چاہیے. توجہ فرمائیے گا. اور اسی ذکر کو مٹانے کی کوششیں تو ہوئیں، لیکن علی کی بیٹی نے دربار شام میں جا کر یزید کو یہ چیلنج کر دیا کہ تو جس ذکر کو مٹانا چاہ رہا ہے، جس واقعے کا تذکرہ ہونے سے پہلے ہو رہا تھا، یہ تیری خام خیالی ہے کہ خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو محو نہیں کر سکتا، ہمارے ذکر کو محو نہیں کر سکتا، اور سلسلہ وحی کو موت نہیں آ سکتی. اللہ اکبر. اور پھر دیکھیے ذکر کا مرکز محور ذکر توحید ہے. ذکر توحید مرکز وہی ہے، محور وہی ہے، اور سارے سلسلے جا کر منتہی وہی ہوتے ہیں. یہ بات طے ہے نا. خالق وہی، مالک وہی، رازق وہی، پیدا کرنے والا وہی. لیکن اسی خالق و مالک نے جب یہ کہہ دیا کہ فَاذْكُرُونِي وَاذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو جب بندوں نے مخلوق ہو کر اس کے ذکر کے پرچم کو بلند رکھا تو وہ خالق ہو کر کیا ان کے ذکر کو مٹنے دے گا؟ بڑی توجہ. کیا خالق ہو کر وہ ان کے ذکر کو مٹنے دے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی خلوص کے ساتھ خدا کا ذکر کرے گا، خدا کا وعدہ ہے کہ ہم اس کے ذکر کو مٹنے نہیں دیں گے. لیکن یہ بات اگر مدینے میں کہی جاتی، مکے میں کہی جاتی، حتیٰ کہ کربلا میں کہی جاتی، تب بھی پر کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ اپنے قوم والوں پر، اپنے خاندان والوں پر، اپنے قبیلے پر بھروسہ ہے. لیکن بگڑے ہوئے ماحول میں، شام جیسی جگہ میں اگر یہ دعویٰ ہو رہا ہے کہ میرے ذکر کو، ہمارے ذکر کو محو نہیں کیا جا سکتا، جہاں اپنا کوئی نہیں، ناصر کوئی نہیں، حامی کوئی نہیں، تو یہ شہزادی کس کے بھروسے پر یہ دعویٰ کر رہی ہیں؟ یاد رکھیے گا، شہزادی اسی خالق کے بھروسے پر یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ جس خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم میرا ذکر کرو تو ہم تمہارا ذکر کریں گے. تو جب انہوں نے بندہ ہو کر اس کے ذکر کے پرچم کو بلند کیا تو اس تذکرے کو مٹائے گا کون؟ بڑی توجہ. اس تذکرے کو مٹائے گا کون؟ اور مجھ سے لوگ کچھ نہ کچھ اشعار سننے کے بھی منتظر رہتے ہیں، اس لیے میں وقت کے اندر اپنے بیان کو تمام بھی مجھے کرنا ہے، اس لیے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ماشاء اللہ سے چکوال سے معروف و مشہور نوحہ خان حضرات آئے ہوئے ہیں، اور اتفاق سے بلیک برن میں جہاں میں مجالس خطاب کر رہا تھا وہاں یہ لوگ بعد مجلس تشریف لاتے تھے، اور 9-10 دن میں ان کی نوحہ خانی اور ان کے ذکر کو سنتا رہا. خداوند عالم ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، حاضرین مجلس، بانیان مجلس کی دلی مرادیں پوری ہوں. آپ نے ان کو سنا ہے سلام کی شکل میں، اب نوحے کی شکل میں آپ سب انشاءاللہ شریک ہوں گے. زیادہ سے زیادہ وقت ان کا ہے، وقت آنے پر میں بھی آپ سے خطاب کروں گا تفصیل کے ساتھ، لیکن اس وقت اتنا کہ ذکر حیدر کی ضمانت تو خدا نے لی ہے، ذکر حیدر کی ضمانت تو خدا نے لی ہے. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے،
ذکر حیدر کی ضمانت تو خدا نے لی ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، یہ محمد کا گھرانہ ہے یہاں ہر لمحہ، یہ محمد کا گھرانہ ہے یہاں ہر لمحہ، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اور پھر علامہ رشید ترابی مرحوم اسی ذکر کے سلسلے کو آگے بڑھا کر کہتے ہیں کہ مجبور تیرے ذکر سے ہیں، ذکر نہیں اور، مجبور تیرے ذکر سے ہیں، ذکر نہیں اور، لیکن ہے اثر اس کا کہیں اور، کہیں اور۔ مجبور تیرے ذکر سے ہیں، ذکر نہیں اور، لیکن ہے اثر اس کا کہیں اور، کہیں اور۔ جب نقش قدم ان کے مٹاتا ہے زمانہ، جب نقش قدم، بھائی دیکھیے ایک بات میں عرض کر دوں، بہت کچھ میں کہنا چاہ رہا تھا مولانا کے بارے میں، لیکن علامہ رشید ترابی مرحوم کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم جیسوں کو تبرکن اور تیمنن سن لیا کیجئے، لیکن اگر معیار سماعت کو بڑھانا ہے تو علامہ رشید ترابی مرحوم جیسوں کو سنیے تو پتہ چلے گا کہ خطابت کہتے کسے ہیں، اور اس خطابت کے ساتھ شاعری بھی کس منزل پر تھی۔ ابھی قبل مجلس میں مولانا سے کہہ رہا تھا کہ بعض علماء اور لوگوں کی خطابت کی وجہ سے ان کی شاعری دب سی جاتی ہے، یا اس کا اتنا ذکر نہیں ہو پاتا ہے، یا عالمانہ ہیبت کی وجہ سے کبھی کبھی خطابت اتنی آدمی سمجھ نہیں پاتا ہے، ورنہ مولانا کی خطابت ہو یا علامہ رشید ترابی کی خطابت کے ساتھ شاعری ہو، یہ وہ امتزاج ہے کہ جس کا اندازہ ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ تو بہرحال علامہ خطیب تو تھے ہی بہت بڑے، لیکن شاعر بھی بہت اچھے تھے کہ مجبور تیرے ذکر سے ہیں، ذکر نہیں اور، لیکن ہے اثر اس کا کہیں اور، کہیں اور۔ جب نقش قدم ان کے مٹاتا ہے زمانہ، ہر نقش کو لے لے کے ابھرتی ہے زمین اور، ہر نقش کو لے لے کے ابھرتی ہے زمین اور پھر مقطع سنیے اور میں وہاں تک آ جاؤں جہاں تک آپ کو لے کر آنا ہے کہ اے قافلہ سالار ترابی پہ کرم ہے۔ بڑی توجہ، اے قافلہ سالار ترابی پہ کرم ہے۔ عام طور سے شعراء کلام کے اختتام پر دعا کرتے ہیں، بھائی توجہ فرمائیے گا، قصیدے کے خاص جز ہے دعا، لیکن علامہ رشید ترابی مرحوم مقطع میں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اے قافلہ سالار ترابی پہ کرم کر، نہیں کہہ رہے ہیں قافلہ سالار ترابی پہ کرم ہے۔ بڑی توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ دعا کی منزل بھی ہے، لیکن ہر جگہ تو در آل محمد سے وابستگی اور در آل محمد سے کٹ کر چلنے والوں کا پتہ چلتا ہے نا، خالی مجلس میں نہیں، نماز میں بھی۔ بھائی زیادہ تر چیزیں تو ملتی جلتی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پتہ چل جاتا ہے کہ در آل محمد والے کون ہیں اور در سے کٹ کر چلنے والے کون ہیں۔ سورہ حمد پڑھتے دونوں ہیں، لیکن اختتام پر پتہ چل جاتا ہے کہ کون آل محمد والا ہے اور کون بچ کر چلنے والا ہے۔ کہیں الحمدللہ کہہ کے شکر ہوتا ہے اور کہیں آمین کہہ کے دعا ہوتی ہے۔ ارے صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ بھائی سورہ ہم دونوں جگہ ہو رہا ہے، لیکن وہی بات، مجبور تیرے ذکر سے ہے، ذکر نہیں اور، لیکن ہے اثر اس کا کہیں اور، کہیں اور۔ اے قافلہ سالار ترابی پہ کرم ہے، اس لیے کہ دعا نہیں، اب تو شکر کی منزل ہے نا۔ الحمدللہ رب العالمین والے ہم لوگ ہیں، شکر کر رہے ہیں، نعمت ہدایت مل گئی۔ اے قافلہ سالار ترابی پہ کرم ہے، لیکن یہ ایک نہیں، بیٹھے ہیں کچھ خاک نشیں اور۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ تو بہرحال یہ ذکر جس کا دعویٰ کس نے کیا؟ جناب زینب صلوات اللہ علیہا نے، کہ میرے ذکر کو مٹایا نہیں جا سکتا، اور وہ دعویٰ اور آج تک اس ذکر کی برکت، اس لیے کہ دیکھیے
پڑھ چکا ہوں اس شعر کو، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ کووڈ-19 میں جو تقریباً شعبان سے شروع ہوا اور پھر رمضان بھی آیا کووڈ-19 کا، محرم بھی آیا، لیکن آپ انصاف سے بتائیے گا کہ حرارت جو ہے سب سے زیادہ عید میں محسوس ہوئی، بقرعید میں محسوس ہوئی، یا کووڈ-19 آتے آتے، محرم آتے آتے؟ خدا کی قسم میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ کووڈ-19 میں ذکر حسین کا دائرہ بڑھا گھٹا نہیں، ذکر حسین کا دائرہ بڑھا گھٹا نہیں۔ پتہ نہیں ضرورتاً کتنے یوٹیوب چینل اس دوران قائم ہوئے اور اب تک جاری ہیں، اور میں نے اس وقت بھی آن لائن مجالس ریکارڈ کر کے میں نے بھیجی تھیں اور یہاں ہدایت ٹی وی پر نشر کی گئی تھیں، تو میں نے کہا تھا کہ جب بھی کووڈ-19 کے 2020 محرم کی تاریخ لکھی جائے گی، تحقیق کی جائے گی، ریسرچ کی جائے گی، تو پتہ چلے گا کہ دباؤ اور پابندیوں کے باوجود بھی ہر شہر کی الگ تاریخ، ہر ادارے کی الگ تاریخ، ہر ذاکر کی الگ تاریخ، ہر سننے والے کی الگ تاریخ۔ یعنی یہاں تک ہوا کہ مجھ جیسے کو اگر امریکہ کا ویزا نہیں ملا تو جیسے ہی آن لائن مجالس کا سلسلہ ہوا، شکاگو سے فون آیا کہ ٹھیک ہے ویزا نہ ملنے پر ہم آپ کو نہیں بلا سکتے، لیکن اب کووڈ-19 میں آن لائن تو آپ سے پڑھوا سکتے ہیں۔ میں صحیح بتا رہا ہوں؟ یعنی دائرہ بڑھتا چلا گیا، اس لیے کہ دیکھیے مولانا نے واقع، اور میں ذکر پر بات کر رہا ہوں کہ خداوند عالم اپنے یاد منانے والے کو کبھی بھی فراموش کرتا ہی نہیں ہے۔ بس میں سمیٹ رہا ہوں بات کو، اس لیے کہ اگر ہم خواب اور تعبیر کا فرق سمجھ لیں، کربلا کے مقدمے کا نام ہے قربانی خلیل و ذبی، جو خواب کی بنیاد پر ہے، اور کربلا اس خواب کی تعبیر کا نام ہے۔ تو اگر کوئی خواب میں دیکھ کر بیٹے کی گردن پہ چھری رکھے اور بیٹا بچ جائے، تو جو خدا بچنے کی شکل میں عبادت حج کو واجب کر دے، بھائی توجہ فرمائیے گا، تو خود آدمی فیصلہ کر لے کہ جو خدا بچنے پر ایسے نوازتا ہے تو شہادت کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ بھائی توجہ فرمائیے گا۔ بھائی دیکھیے عبادت حج کی اہمیت کا کون منکر ہو سکتا ہے کہ کس طرح سے حج اور عمرے کی شکل میں، اور ان کو بھی جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خدا کی یاد کے علاوہ کسی اور کی یاد یا کسی اور کا ذکر عبادت کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی کس طرح سے در آل محمد سے بچ بچ کر چلنے والے بلا دلیل گفتگو کرتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں۔ اے اللہ کے علاوہ کسی اور کی یاد کو ذکر نہ سمجھنے والوں یا عبادت نہ سمجھنے والوں، چلو سب چیزوں کو چھوڑ دو، کیا عمرے میں بھی صحیح نہیں کرتے ہو؟ کیا عمرے میں بھی حج میں بھی صحیح نہیں کرتے ہو؟ صفا و مروہ کے درمیان یہ جو تم چکر لگاتے ہو، یہ کیا اللہ میاں آئے تھے جو صفا و مروہ کے درمیان دوڑے تھے جو تم اس کی یاد منا رہے ہو؟ بھائی سب کہیں گے اللہ نہیں آیا، تو اگر تم جاہل ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر علم ہے تو جو بھی علم کے ساتھ صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرے گا، مادر اسماعیل کو یاد کرے گا کہ نہیں؟ مادر اسماعیل کو یاد کرے گا کہ نہیں؟ تمہیں یہاں کا ذکر سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن ذکر کے معنی یاد کے بھی تو ہیں۔ تو اگر عبادت حج و عمرہ بغیر یاد حاجرہ کے مکمل نہیں ہے، توجہ فرمانے عزیزان محترم، تو یہ چیزیں میں جو آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر آپ اندازہ لگائیں، یقیناً علامہ اقبال کی عظمت کو میں سلام کرتا ہوں، جہاں وہ اس انداز سے کہتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، یقیناً عشق ابراہیم کا ذکر آگ کے حوالے سے تو ہوتا ہے، لیکن جوش ملی آبادی نے شاید اسی عشق کو سامنے رکھ کر عجب طرح سے کہا کہ فروغ داغ جگر مہر و ماہ پا نہ سکے،
فروغ داغ جگر مہر و ماں پا نہ سکے، ارے وہ عشق ہی نہیں کونین پر جو چھا نہ سکے، وہ عشق ہی نہیں، وہ عشق ہی نہیں کونین پر جو چھا نہ سکے۔ بھائی دیکھیے یہاں تو قربانی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، زیادہ تر لوگ اس عبادت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنے وطن میں پیسے بھیج کر قربانی کراتے ہیں، لیکن میں ہندوستان کا حال بتا رہا ہوں کہ کووڈ میں بھی چھپ چھپا کر قربانی کی کوشش کی گئی، لیکن کوئی آدمی اپنے ہم وطن کو بتا نہیں پاتا ہے کہ بھائی ہم بھی اس یاد میں قربانی کر رہے ہیں، تم بھی قربانی کرو۔ تو عشق کا دائرہ ابراہیم و اسماعیل کی یاد کا مسلمانوں تک محدود ہے، لیکن کربلا مسلمانوں تک محدود نہیں ہے، اس کا دائرہ بڑھ گیا ہے۔ جبھی جوش کہہ رہے ہیں کہ فروغ داغ جگر مہر و ماں پا نہ سکے، ارے وہ عشق ہی نہیں کونین پر جو چھا نہ سکے۔ خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین، خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین، ارے بنایا کعبہ کربلا بنا نہ سکے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین، بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے۔ یاد رکھیے گا عزیزان محترم کہ یہ ذکر اس کا تسلسل، اس کا دائرہ جتنا جتنا بڑھتا جا رہا ہے اتنا اتنا اثر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور کہیں اور نہیں۔ اگر لکھنؤ کے ندوۃ العلماء کے ذمہ داروں میں سے ایک شخصیت سلمان ندوی اگر آج غدیر کی حدیث کا تذکرہ کر رہی ہے، اگر حدیث ثقلین کا ذکر کر رہی ہے، تو ہم ان مجلسوں کی اہمیت کو شاید نہ سمجھ پائیں، لیکن یہ ذکر حسین کی توسیع اور وسعت ہی کا نتیجہ ہی ہے کہ در اہل بیت سے بچ بچ کر چلنے والے بھی صفائی دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم بھی حسین کو مانتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا خطیب الایمان طاہر جرولی مرحوم نے، جو بہترین ذاکر بھی تھے، انہوں نے عجیب جملہ کہا یہ دعوے بیکار ہیں، عبث ہیں کہ ہم بھی حسین کو مانتے ہیں، ہم بھی حسین کو مانتے ہیں۔ یہ ذکر حسین کا اتنا دباؤ ہے کہ غیر بھی یہ ذکر کرنے پر مجبور ہیں اور صفائیاں دیتے پھرتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ عجب جملہ مرحوم کہا کرتے تھے کہ یہ حسین کو مانتے نہیں، یہ اصل میں یزید کو مان نہیں سکتے۔ بڑی توجہ، یہ حسین کو مانتے نہیں، یہ یزید کو مان نہیں سکتے۔ ورنہ حسین کو ماننے کا دعویٰ ہے تو حسن کو کیوں نہیں مانتے؟ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ ذکر حسین ہی پر زور کیوں دیا جا رہا ہے کہ ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں؟ یہ ذکر کی کثرت ہے۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، ڈاکٹر کلب صادق صاحب مرحوم ظاہر سی بات ہے بہت بیلنس خطیب تھے۔ پرسوں میں ان کی تقریر سن رہا تھا، انہوں نے عجیب جملہ کہا کراچی میں جب ندیم سرور کے نوحے کے یہ جملے کہ پیارے نبی کی پیاری نواسی، تو ایک عام سا آدمی پوچھتا ہے کہ بھائی یہ پیارا نبی کون؟ کہ اس کی نواسی کو قید کیوں کیا گیا؟ یعنی یہ ذکر آج بھی لوگوں کے بیداری کا سبب، میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا حسین کو مانتے نہیں، اصل میں یہ یزید کو مان نہیں سکتے، ورنہ حسین تنہا نہیں ہیں، حسین اکیلے نہیں ہیں۔ حسین کہہ چکے ہیں مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، بتا دیا میں بھی اکیلا نہیں ہوں، یزید بھی تنہا نہیں ہے، اس کا بھی سلسلہ ہے، میرا بھی سلسلہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ یہ حسین کو ماننے پر یا صفائی دینے پر یہ مجبور کیوں ہو رہا ہے؟ یہ یہی مجالس ہیں جو یہ اثر دکھا رہی ہیں، جو رد عمل دکھا رہی ہیں، اور آدمی معذرت خواہانہ انداز میں وجہ یہ ہے کہ جب تک اسمگلنگ کا مال، کالا مال پکڑا نہیں جاتا، اس وقت تک تو مالک کہتا ہے کہ یہ مال
مال میرا ہے، لیکن جس دن کالا مال پکڑ جاتا ہے، مال کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، مالک کہتا ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ تو جب تک قاتل اس منگل ہوتے رہے، لوگ کہتے رہے میرا میرا میرا، اور جب حسین نے یزید کو کربلا میں پکڑ لیا، اب کوئی نہیں کہتا میرا، اب کوئی نہیں کہتا میرا۔ اور یاد رکھیے گا یہ کمال ہے، یہ کمال ہے چوتھے امام اور جناب زینب کا۔ یہ شام تک گئی نہیں تھیں، بلکہ یزید کے چہرے سے نقاب ہٹانے گئی تھیں، اور یہ زینب کا کمال ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزان محترم کہ یاد رکھیے گا کہ اگر بھائی ایسا ہے جس کو بناء لا الہ کہا جاتا ہے، تو بہن ایسی ہے جس کو شریک بناء لا الہ کہا جاتا ہے۔ بھائی اگر ایسا ہے جسے بناء لا الہ، ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے توحید سے ذکر شروع کیا تھا، یہاں تک میں آپ کو لے آیا، لیکن ایک غلط فہمی بالکل پوری طرح سے دور ہو جانا چاہیے کہ مقام ثبوت میں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یعنی اپنے ہونے میں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ مقام اثبات میں ذریعوں کی ضرورت ہے، اپنے ہونے میں جو ہے وہ مقام اثبات میں، یعنی ہونے میں محتاج نہیں ہے، لیکن منوانے میں ضرورت ہے ذریعے کی۔ تو منوانے کا اجر یہ ہے کہ حسین بناء لا الہ ہیں۔ بس میری بات ختم ہو گئی، میں نے جو وعدہ کیا تھا وہاں پر گفتگو تمام کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ کہا نہ خواجہ نے حقا کہ بناء لا الہ حسین، لیکن اس ربائی کو سامنے رکھ کر خورشید غازی پوری نے کہا کہ بقائے دین کی خاطر ہر طرح تیار زینب ہے، بقائے دین کی خاطر ہر طرح تیار زینب ہے، نہیں شبیر کی جو تھی وہی انکار زینب ہے، نہیں شبیر کی جو تھی وہی انکار زینب ہے۔ ادب سے دست بستہ عرض ہے یہ خواجہ کی خدمت میں، ادب سے دست بستہ عرض ہے یہ خواجہ کی خدمت میں کہ بناء لا الہ میں بھی حصہ دار زینب ہے۔ ہاں، کون زینب؟ جس نے قیمت دی ہے۔ عزیزو، یہ ثانیہ زہرا ہیں، ان کا نام یا لقب برائے نام نہیں ہے۔ اگر یہ ثانیہ زہرا ہیں تو زینب نے بھی کوئی نہ کوئی کام ویسا ضرور کیا ہوگا جیسا کام جناب زہرا نے کیا، اور کاموں کا ذکر نہیں، جو سب سے بڑا کام ہے امام وقت کی حفاظت۔ تو جو کام مدینے میں اپنے دور کے علی کے لیے جناب زہرا نے کیا، وہی کام کربلا میں اپنے دور کے علی کے لیے جناب زینب نے کیا۔ وہ علی کو لے کر آئیں، یہ سید سجاد کو جلتے ہوئے خیموں سے نکال لائیں۔ اللہ اکبر! آپ کو پتہ ہے اپنی نسل قربان کر دی، نسل امامت کو بچا لیا۔ خدا کوئی غم نہ دے آپ کو غم حسین کے۔ دیکھیے، نوحہ و ماتم رونے کی بڑھی ہوئی شکل کا نام ہے۔ رونا آپ نے شروع کر دیا، اسی کی بڑھی ہوئی شکل ہوگی، نوحہ بھی ہوگا، ماتم بھی ہوگا، آپ شریک عبادت بھی ہوں گے، لیکن یاد رکھیے گا ماحول بنانے کے بعد نوحہ و ماتم کرنا اور ہے، لیکن راہ چلتے حسین کو یاد کرنا اور ہے۔ عزیزو، یاد رکھیے گا مقتل سے جب یہ قافلہ گزرا ہے نا، مقتل سے جب یہ قافلہ گزرا ہے تو زینب نے کیسے اپنے دور کے امام کو، جس کو جلتے ہوئے خیمے سے اٹھا کر لائی ہیں، کہا میرے لال یہ تمہارا کیا عالم ہے، یہ تمہارا کیا عالم ہے، تمہارے چہرے کا رنگ تمہارا کیسا ہے؟ کہا پھوپھی اماں آپ دیکھ رہی ہیں انہوں نے اپنے لاشوں کو تو دفن کر دیا، لیکن میرے بابا کا لاشا، میرے چچا کا لاشا، میرے بھائی کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ عزادارو دیکھیے، کربلا مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک مولا حسین کے ساتھ سید سجاد کا ذکر نہ ہو، جناب زینب کا ذکر نہ ہو، یا خلاصہ کر دوں کہ کربلا مکمل نہیں ہوتی جب تک علی اصغر کا تذکرہ نہ ہو جائے۔
جائے۔ اسی طرح سے شام کا سفر مکمل نہیں ہوتا جب تک جناب سکینہ کا ذکر نہ ہو جائے۔ یقیناً کربلا کی مہر کا نام اصغر ہے تو شام کی مہر کا نام سکینہ ہے۔ میں نے مصائب کے اشارے خالی کیے ہیں۔ بھئی کون ایسا ہے اس مجمع میں جس نے اس روایت کے جملے نہیں سنے کہ جناب زینب نے کہا میرے لال اپنے کو سنبھالو، یہ تمہارا کیا عالم ہے؟ تو سید سجاد نے کیا کہا؟ پھوپھی اماں انہوں نے اپنے لاشوں کو تو دفن کر دیا، لیکن میرے بابا کا لاشا، میرے بھائی کا لاتا، دلوں پر ہاتھ رکھیے گا، جب سوچئے گا روئیے گا۔ تو اگر بکھرے ہوئے لاشوں کو دیکھ کر سجاد جیسا امام ایسے تڑپ سکتا ہے کہ چہرے کا رنگ متغیر ہو جائے، جان نکلنے کے قریب آ جائے، تو 4 سال کی بچی کا کیا عالم ہوا ہوگا؟ میں صرف آپ پر چھوڑ رہا ہوں۔ لیکن عزادارو جناب زینب نے فوراً کہا، جو دعویٰ وہاں جا کر کے کیا تھا نا کہ میرے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، یہاں بھی چوتھے امام سے کہا تھا کہ میرے لال قبریں بنیں گی، زوار آئیں گے۔ وہ دعویٰ کربلا سے لے کر جناب زینب کا، اور یہی ہوا بھی جب یہ لوٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ قبریں بھی بنی ہوئی تھیں اور زوار کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا تھا، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کربلا جا کر آنے والوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ خداوند عالم آپ کو کربلا بار بار لے جائے، بار بار جائیے، لیکن عزادارو میں دل سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو بھی زائر کربلا سے واپس آتا ہے، میں نے بھی منظر دیکھا ہے کہ سامان سواری پر رکھنے کے بعد بھی دل یہ چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ اور روزے میں جا کر حاضری دے لیں اور مولا سے کہیں کہ مولا پھر بلائیے گا، مولا پھر بلائیے گا۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہر زائر کا حال ہے نا؟ تو مجھے آپ بتائیں، جب ہم جیسے گنہگاروں کا یہ عالم ہے کہ آج 1400 برس کے بعد کہتے ہیں مولا پھر بلائیے گا، مولا پھر بلائیے گا۔ عزادارو یہ لٹا ہوا قافلہ جا رہا ہے، چوتھے امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہے۔ جناب زینب نے تسلی بھی دی اور بنی ہوئی قبریں آ کر دیکھ بھی لی، لیکن ہائے ایک جانے والی ایسی ہے جو دوبارہ کربلا نہیں آ پائی۔ اللہ اکبر! اس کے ذہن میں وہی تصور تھا، میرے بابا کا لاشا، میرے چچا کا لاشا، میرے بھائی کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں جب بھی کربلا جایا کرو نا، اپنے سلام سے پہلے سکینہ کا سلام بابا تک پہنچایا کرو کہ سلام قبول کرو، اس کا جو وہاں رہ گئی بہت دور ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب لوٹا ہوا سامان آیا ہوگا، اس سامان میں چادر آئی ہوگی، سب کی چادریں دے دی، ایک چادر لے کر جناب زینب چلی، قبر سکینہ پر پہنچی، کہا سکینہ چادر آ گئی، سکینہ چادر آ گئی۔ عجب نہیں جواب آیا ہو، پھوپھی اماں میں تو نہیں جا رہی ہوں، لیکن میری طرف سے بابا کے لیے چادر لیتی جائیے، جا کر کہیے گا کہ جب سکینہ 11ویں محرم کو جا رہی تھی تو سر پہ چادر بھی نہیں تھی جو آپ کے بے کفن لاشے پر ڈالتی۔ اب سکینہ تو نہیں آئی، لیکن اس کی طرف سے چادر آئی ہے۔ واہ حسینہ واہ مظلومہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین، یا حسین۔